اب میں بینات مرکزی تعلیم و تحقیقات قرآن کے سربراہ مولانا محمد علی تقوی صاحب، میں قبلہ کو دعوت دیتا ہوں اظہار تشکر کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اب کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے بس صرف اشارہ کروں گا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا یا پڑھنے کا حق ہے۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ یتلون آیات ہی و یتفقہون فی، یہ اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ فقہ یعنی گہرائی میں جا کر کسی چیز کو سمجھنا، وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِ، اور صرف سمجھنے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ قبلہ نے اشارہ کیا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس کے ساتھ رہنا ہے، یا بارہا ہمارے استاد تقی صابری صاحب بھی اس نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے۔ ایک تعلق یہی ہے کہ زبانی طور پر یعنی اس کو بس رٹ لیا جائے، لیکن نہیں، اس کے ساتھ عملی وابستگی، لہذا فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِ، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور اس نے جو وعدے دیے ہیں اس کتاب نے اس کے امیدوار ہیں، اور جن چیزوں سے ڈرایا ہے اس سے یہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ انسان جب کسی چیز کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، ان عقائد سے ان تعلیمات سے وہ آشنا ہی نہیں ہوتا ہے جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کے بارے میں آیا ہے کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام اس طریقے سے جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے اس طرح پل صراط کو یاد کر کے روتے تھے، تڑپتے تھے، کیونکہ انہیں معرفت تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ سب مذاق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح سے دین کو پیش کیا گیا اس میں ہم بالکل انشورڈ قوم ہیں، جیسے یہودیوں کو یہ گمان ہے تلک امانیہم، ان کے بھی یہی خوش فہمیاں ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا بتایا گیا، البتہ قبلہ نے جو اشارہ کیا بالکل صحیح ہے کہ واقعاً اس میں کوئی ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ سب سے بہترین مذہب اور مسلک جو ہے وہ اہل بیت کا مسلک، اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ مخالفین نے بھی اس کا اعتراف، کتاب نہیں ہے یہ، عبرت حاصل کرنے کی کتاب ہے، یعنی اسے اپنانے کی ضرورت ہے، ان قصوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ یأتمرون بأوامر، اور جو اس کے اوامر اور احکام ہیں، جو اس نے حکم دیا ہے ان کو بجا لاتے ہیں، اس نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ما ہوا واللہ حفظ آیات، اور قرآن کی نسبت جو ہے وہ یہ جو حق کا تلاوت ہے یہ قرآن کو حفظ کرنا نہیں ہے، اس کی آیات کہ انسان حفظ کر لے اور بس کافی ہے، نہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے بھئی ہم نے اتنے جز پڑھ لیے یا اتنے جز حفظ کر لیے، فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہ اس کے حروف کو حفظ کر لے اور حدود کو ضائع کرے، حدود کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ حق کا تلاوت ہی قرآن کی آیات میں تدبر اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آج ہم نے اپنی اس مناسبت کو، کیونکہ یکم مئی ہے، ایک ایسی شخصیت سے منسوب کیا جس نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق گزاری۔ معصومین کے بارے میں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھائی وہ تو معصوم تھے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آل محمد علیہ السلام سے کسی کو قیاس کرنا جرم ہے، اخلاقی جرم تو ہے، ان جیسا کوئی نہیں، لیکن مرتضیٰ مطہری تو ہمارے ہی جیسے انسان تھے، بالکل ہمارے جیسے تھے، صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، قرآن کے علوم کو سیکھا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی۔ اسی لیے میں ان کو جو لقب دیتا ہوں وہ مصلح امت ہیں، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ 50 سال گزر چکے ہیں، اب 45 سال گزر گئے، ان 45-50 سالوں میں مطہری جیسا کوئی نہیں آیا ہے ایران میں، امت میں نہیں آیا، اور
جواہر شناس جو ہوتا ہے وہ جواہرات کی قدر کرتا ہے. بہت سخت ماحول تھا. قبلہ رہ کر آئے نجف اشرف میں اس زمانے میں جب شہید صدر زندہ تھے کہ شہید صدر پر بہت زیادہ فشار تھا، لیکن جب شہید مطہری کی شہادت کی خبر ملی تو شہید باقر الصدر نے مجلس اعزا کا اہتمام کیا، جبکہ بعثی بہت زیادہ حساس تھے اور انہیں برا لگا. انہوں نے آ کے روکا، کیونکہ وہ ایرانیوں کو مجوسی کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں، جبکہ آج بہت سارے مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں ایرانی. لیکن انہوں نے کہا کہ مجوسی کے لیے تم نے مجلس رکھی ہے. انہوں نے کہا بالکل، ہمارے ہاں کوئی ایران عراق کچھ نہیں ہے، کوئی بارڈرز نہیں ہے، لہذا مجلس بھی رکھی. کس نے رکھی؟ باقر الصدر نے، جو پہچانتے تھے کہ مطہری کس کو کہتے ہیں. آج ان کی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. نماز اور عبادت یہ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کا شاخص اور پہچان ہے. آیا ہے کہ جب کبھی اہم میٹنگز ہوتی تھی، کیونکہ ایران کے انقلاب کے کچھ ہی عرصے بعد آپ شہید ہو گئے، تو اہم میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا تھا آپ اٹھ کے چلے جاتے. نماز، اللہ بلا رہا ہے. یہ ایک بات. تہجد کا یہ عالم ہے کہ ان کے استاد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تقوی اور تہجد کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو. تقوی اس کا جو تھا وہ علم تو تھا ہی تھا، لیکن تقوی. اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام. قرآن کی آیت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو. کل ہی میں سن رہا تھا ایک انٹرویو آیت اللہ خامنہئی کا. انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں وہ مہمان تھے، میں اس وقت ایک 20-22 سال کا جوان تھا، وہ ایک بزرگ عالم تھے. جب مشہد تشریف لائے تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ سونے سے پہلے وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، اور یہ ان کی عادت تھی کہ سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تدبر اور غور و فکر دیکھنا ہے تو یہاں پر کچھ سوروں کی تفسیر چھپی ہے، یہاں پر رکھی گئی ہے خصوصی تخفیف اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، آپ لے سکتے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر تدبر کرتے تھے. ایک اور چیز ہم نے جو اپنے اشتہار میں بھی لکھی ہے، مصلح جامع. بعض لوگ کسی ایک چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کسی ایک چیز کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن ان میں جامعیت نہیں ہوتی. اور جب ہم کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک جامع دین ہے، تو وہ چیز ہمیں شہید مطہری رحمت اللہ علیہ میں نظر آتی کہ جو تہجد گزار بھی ہے، لوگوں کی مشکلات کے حل کے لیے بھی اقدام کر رہا ہے، لوگوں کی فکر کی بھی اصلاح کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے امور کا اہتمام کر رہا ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو بھی اس حال میں زندگی گزارے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی پرواہ نہ ہو، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اور قرآن مجید نے یہ دعوت دی سورہ نساء کی 75 نمبر کی آیت میں. ارشاد ہو رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کمزور لوگ جو بنا دیے گئے ان کی راہ میں قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے. شہید مطہری وہ شخصیت ہیں ایران کی جن کی کیسٹ میں نے سنی ہے، یعنی ان کی آواز کس طریقے سے پورے وجود کے ساتھ، صرف ایسے نہیں فارمیلٹی پوری نہیں کی ہے، پورے وجود کے ساتھ فلسطین کے مسئلے کو بیان کیا ہے، فریاد بلند کی ہے فلسطین کے لیے اب سے 50-55 سال پہلے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مطہری کو پڑھا جائے، باقر الصدر کو پڑھا جائے، اور بھی علماء کو پڑھا جائے جنہوں نے بھی خاص طور سے اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے. لہذا جہاں ہم مصلح امت کو یاد کرتے ہیں وہاں پر ہم مصلح ملت کو بھی یاد کریں. علامہ شیخ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر لکھی فیضان القرآن کے نام سے، فی تفسیر القرآن، اور دوسری کتابیں بھی لکھی ہیں، ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے زیادہ آپ کا وقت نہ لوں، ایک آخری عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کیونکہ اب زور کا وقت بھی نزدیک ہے. دیکھیں یہ جو سرٹیفکیٹ ابھی آپ کو دیا جائے گا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ کے جو استاد بیٹھے ہیں تقی صابری صاحب، ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. امام خمینی نے 5 کلاسیں بھی نہیں پڑھی تھی اور باقی اجتہاد کا بھی اجازہ نہیں تھا امام خمینی کے پاس. ان کی کتابوں سے لوگوں نے پتہ لگایا، آثار سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے. آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، رکھیں آپ سنبھال کے، آپ کو مبارک ہو. لیکن ایک
تجویز ہے آپ کی خدمت میں. یہ کتاب، یہ قرآن 3 جلدوں میں چھپا ہے، 10 پارے ہیں اس میں. جو لوگ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں وہ تو ابھی سے شروع ہو جائیں. بسم اللہ، پینسل لے کے، پین سے نہ کریں، پینسل سے کریں. اس میں باقاعدہ جو آلکس اور سستی آتی ہے اس کا بھی علاج ہے. اس میں خانے خانے بنا دیے گئے ہیں. یعنی قرآن کی آیت ہے الحمد، ایک خانہ، للہ دوسرا خانہ، رب العالمین، رب کے لیے ایک خانہ اور عالمین کے لیے. تو یہ کتاب ہے، 3 جلدوں میں یہ ہے، 10 پاروں کی. آپ لوگ یہ لے لیں، ایک طرح سے ورک بک ہے. آپ کو ایکسرسائز کا بہترین موقع ملے گا اسی دوران. جہاں پر اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، تو استاد موجود ہیں، ٹیچرز ہیں، آپ ان سے پوچھیں. اور جو سرٹیفکیٹ لے کے اس کام سے فارغ التحصیل ہو گئے، جبکہ دیکھیں علوم قرآن کا طالب علم خاص طور سے کبھی بھی فارغ التحصیل نہیں ہوتا. اور اس کی ایک میں مثال آپ کو دوں. ہمارے سب سے بڑے مفسر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز ایک پارے کی تلاوت کرتا ہوں، مہینے میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں. لیکن جب میں دوسرے مہینے قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو پچھلے مہینے میں نے پڑھا تھا. یہ ہے وہ تدبر اور غور و فکر کرنا قرآن. یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ ہدی للمتقین. عام لوگ پڑھتے ہیں، ان کو ایسی ہدایت نہیں ملتی. فرماتے ہیں کہ بالکل نئی چیز، ہر مہینے نئے مفاہیم اور نئی باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہوتی ہیں. اس کی وجہ تقویٰ ہے. تو انشاءاللہ ہم سب دعا کرتے ہیں. اور اس تجویز کو بھی یاد رکھیے گا. یہ کتاب جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں انشاءاللہ دستیاب ہوگی، دارالسلام پبلیکیشن کی طرف سے. اسے خرید لیں، اور ابھی سے جب سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور جنہیں نہیں ملا ہے وہ بھی اس کورس کو اٹینڈ کریں گے. آپ لوگ سب اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کو فل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت معذرت، میں نے آپ کا وقت لیا بہت زیادہ، لیکن یہ 1-2 باتیں تھیں. آخر میں آپ سے التماس ہے کہ تمام حاضرین کی اموات، شہداء اسلام، علماء اعلام، اور بالخصوص جن کی آج برسی کا دن ہے، یعنی شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ، مصلح امت اور مصلح ملت علامہ شیخ محمد حسین نجفی کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب دعوات انک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل علی محمد وآلہ. اب قبلہ مفسر قرآن علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے آپ لوگوں کو، جنہوں نے کہ اس کورس کو کمپلیٹ کیا ہے، سند اور ایک شہید مطہری کی یہی جو تفسیر سے متعلق کتابیں، ان کا سیٹ ہدیہ کیا جائے گا. نام پکاروں گا تو وہ تشریف لائیں اور اپنی سند جو ہے وہ محترمہ نرجس رضوی سر. محترمہ شہوار فاطمہ، نام جی. محترمہ شہوار فاطمہ. محترمہ صدیقہ ناصر. محترمہ سیدہ زرین فاطمہ. تمام لوگ. محترمہ سمیرہ احسن. محترمہ جواد حسین، محترم جواد حسین، معذرت چاہتا ہوں. محترم جواد حسین. محترمہ حافظہ تطہیر زہرا. نہیں، محترمہ حافظہ تطہیر زہرا. جی آ رہی.
جی 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 حافظہ محترمہ منزہ فاطمہ محترمہ سمرین فاطمہ سمرین فاطمہ محترمہ سمرین فاطمہ محترم محمد حسن حسن بھائی کہاں ہیں محترم محمد حسن سمرین فاطمہ وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے اچھا سمرین ہے محترم محمد حسن محترمہ زہرا اقبال محترمہ زہرا اقبال محترمہ کنیز ام فروہ یہ لیجیے گا خواہ محترمہ طیبہ بطول محترمہ شہزادی امرین ناصر امرین ناصر محترمہ امرین ناصر محترمہ محنور رضوی محترمہ سیدہ سحام زہرا نقوی نہیں وہ لاگ ہو گیا سحام زہرا محترمہ نور جہاں محترمہ نور جہاں محترمہ فیروز فاطمہ محترمہ فیروز فاطمہ محترمہ شیریں زہرا محترمہ شیریں زہرا محترمہ سیدہ سحر فاطمہ زیدی محترمہ زینب محترم احمد عباس احمد عباس محترمہ نصیب فاطمہ محترمہ سائرہ احمد سائرہ احمد تو نہیں آئی ان کے ہسبینڈ محترمہ ورا فاطمہ محترمہ ورا فاطمہ محترمہ زہرا بانو زہرا بانو محترم ڈاکٹر حسین اظہر چلیں محترمہ دعا بطول محترمہ حنا زیدی
محترمہ حنا زیدی. محترمہ بسمہ. محترمہ سیدہ وسیلہ زینب رضوی. محترمہ سیدہ بطول زینب رضوی. محترم محمد علی. محمد علی یہ احمد بھائی لے کے جائیں گے. محترمہ سیدہ نازنین فاطمہ رضوی. محترمہ فاطمہ زہرا. محترمہ فاطمہ زہرا. محترمہ سیدہ ہما تبسم. محترمہ معصومہ رباب. صحیح ہے. محترمہ معصومہ رباب. محترمہ روبینہ. محترمہ روبینہ. محترمہ رباب یہ دوسرا ہے. محترمہ رباب دو ہیں. محترمہ زہرا. محترمہ زرتاب رضا. محترمہ زرتاب رضا. محترمہ حسن فاطمہ. محترمہ حسن فاطمہ. محترم محمد عزیز الاسلام. عزیز بھائی ہیں؟ عزیز بھائی نہیں ہے. محترمہ ڈاکٹر فاخر رضا. ڈاکٹر فاخر رضا. ہاں سر بک بھی. محترمہ سیدہ فلک ناز فاطمہ. یہ رباب زہرا جو ہے نا وہ ان کا ہے. وہ بھی دے دیتے ہیں. یہ لے گا. محترمہ سید فلک ناز فاطمہ. محترمہ سیدہ زینب عابدی. محترمہ سیدہ زینب عابدی ہے. یہ لیجیے. محترمہ سید قمر فاطمہ. اچھا چلیں واپس. محترمہ سیدہ قمر فاطمہ. محترمہ کنیز زہرا. محترمہ کنیز زہرا. محترمہ سیدہ صدف عامر. محترمہ صدف عامر. صحیح ہے. محترمہ یاسمین نواب. اب میں قبلہ مولانا محمد علی تقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی. اچھا. محترمہ انجی امجد. فہر انجی. محترمہ سیدہ سمرین فاطمہ. سمرین فاطمہ. یہ مجھے دے دیجیے گا, یہ میری بہن ہے. نہیں بعد میں لے. چلو
فخر بھائی آپ ذرا یہ میری محترمہ لیلا، سیدہ الشبہ ہادی، محترمہ سیدہ الشبہ ہادی، محترمہ شامین، محترمہ شامین، محترمہ فضہ حسن عباس، فضہ حسن عباس، محترمہ علیزہ، محترمہ شباب زہرا، محترمہ بشرا، محترمہ بشرا، بشرا گئے، محترمہ رباب فاطمہ، محترمہ رباب فاطمہ، رباب فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، محترمہ تفسیر علی، رباب فاطمہ ہے نہیں ہے، تفسیر علی، محترمہ نگہت، ٹھیک ہے، محترمہ نگہت، بس تمام تمام سب یہ دوبارہ دیکھ لیجیے گا دوبارہ سے نا محترمہ زینب محمد جباد حسین، محترم محمد حسن، منزہ فاطمہ، محترمہ نور جہاں، محترمہ ماہنور رضوی، محترمہ فیروز فاطمہ، ڈاکٹر حسین اظہر، محترمہ فاطمہ زہرا، محترم محمد عزیز